بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایہ چیمہ وائس کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوں وہ عورت کے بارے میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔ تو چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد کی نہیں۔ بوناویٹیوکر کا قول ہے کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ڈنگ مارنے پر تلا رہتا ہے۔ یوحنا کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کے دشمن ہے۔ رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی اور عورت کو گرجا گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومۃ الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بدتر تھی۔ ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ یورپ کی بہادر ترین عورت جون آف آرک کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دور جاہلیت کے عربوں میں عورت کو اشعار میں خوب رسوا کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورت کے بارے میں ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چند یتیم بچے ہیں۔ جس عورت نے اپنے رب کی اطاعت کی اور شوہر کا حق ادا کیا اور شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے اور اس کے جان و مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں ایسی عورت اور شہید کا ایک درجہ ہوگا۔ جو عورت ذی مرتبہ اور خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی تربیت و پرورش کی خاطر نکاح نہ کرے، وہ عورت قیامت کے دن میرے قریب مثل ان 2 انگلیوں کے برابر ہے۔ جس عورت نے نکاح کیا، فرائض ادا کیے اور گناہوں سے پرہیز کیا، اس کو نفل عبادات کا ثواب خدمت شوہر، پرورش اولاد اور امور خانہ داری سے ملے گا۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے اور رات کو عبادت کرنے والی عورت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ عنایہ چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔